آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم کیسے خدا یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے مختلف جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایک ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں میڈیکل ریپرزنٹیٹیو۔ وہ لوگ جاتے ہیں اور اپنی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، اپنی جو میڈیسنز ہوتی ہیں کمپنی کی، ان کو لے کر جاتے ہیں ڈاکٹر پاس اور اس کو کنونس کرتے ہیں کہ جی آپ اس میڈیسن کو اپنے پیشنٹس کے لیے آپ لکھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ممالک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی امبیسڈر ہوتا ہے وہ جس ملک میں ہوتا ہے وہ اس ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امبیسڈر کو، ایلچی کو ٹچ کرنا، اس کی انسلٹ کرنا اس ملک کی انسلٹ کرنے کے برابر بتانا جاتا ہے۔ وہ جتنی بھی ٹیریٹری ہوتی ہے، امبیسی جو ہوتی ہے، وہ اس ملک کی ملکیت ہوتی ہے۔ اس میں داخل ہونا، جو پالیسی بھی ہوتی ہے، لوکل پالیسی جو ہوتی ہے کسی ملک کی، they are not allowed to enter into that embassy without permission، اس میں نہیں جا سکتے۔ تو ہم خدا کے پاک کلام کی روشنی میں آج اس بات کو دیکھیں گے کہ جو مسیحی ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ یقیناً ہم خدا کے شاگرد ہیں، اور شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی نمائندگی کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ریڈیو پہ پروگرام کرتا تھا تو میں کلام سناتا تھا، تو ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بعد میں ان سے ملاقات ہوئی، ہائی ویٹوں میں وہ رہتے ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ پاکستان سے۔ تو جب میں کلام پیش کرتا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جناب فون کیا، لائیو کالز ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ والد صاحب کے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا جی یقیناً میں ان کا شاگرد ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے گھر میں بات کر رہا تھا کہ جو ان کا جو طریقہ کار ہے کلام پیش کرنے کا سٹائل جو ہے وہ بھائی صاحب کی طرح ہے۔ اور میں خدا پہ شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جب آپ اپنے اس بات کی وجہ سے آپ پہچانے جائیں، لوگ آپ کی عزت کریں، کیونکہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے آپ کی زندگی میں وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ They have added a value in your life۔ اور خود میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جب آپ خدا کا پاک کلام پیش کرتے ہیں تو لوگ آپ کو آپ کے استاد کی وجہ سے پہچانیں۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں اپنی شاگرد کہا ہے، جس کو سلیکٹیو، اسے سب کو اپنے شاگرد نہیں بنایا۔ بہت سارے لوگ ان کے پیچھے آنا چاہتے تھے، جی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کہتے نہیں، یہ آپ کے پاس کی بات نہیں ہے۔ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ جناب ٹھہریں، میں پہلے جا کر اپنے باپ کو نہ دفن کروں پھر آپ کے پیچھے آؤں گا۔ جس نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کریں گے۔ تو جو کنڈیشن تھی، ریکوائرمنٹ تھی، فل کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، سیکریفیشل اسپرٹ، جس واز ایکسپیکٹنگ دیٹ۔ یسوع نے ایک معیار مقرر کیا شاگردیت کا، اور وہ تھا خدمت، قربانی، محبت۔ خدا نے کہا کس طرح لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد۔ اب جو بات میں نے شروع میں کی اس کو دیکھیے ذرا، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب، اس کی 20 آیت، 2 Corinthians chapter 5 verse 20۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ میں خوش ہوں اگر آپ اپنی بائبل لے کر آیا کریں۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا جان جب آئے چلنے کے ہاتھ میں بائبل، میں بڑا خوش ہوا اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اس کلام کی وجہ سے ہماری عزت ہے، اس سلیپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ When we are carrying the Bible, when we are bearing the cross، خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے۔ تو خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے یہ فرمایا، بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا
ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے. ہم مسیح کی طرف سے محنت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر دو. ہم خدا یسوع کے بھیجی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. میسیجر. اور آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو جو امبیسڈر ہوتے تھے وہ سفید فلیگ لے کر تو جاتے تھے اور وہ اپنے بادشاہ کا پیغام جو ہے وہ دوسرے بادشاہ تک پہنچاتے تھے اور اس کو مارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا. So when you and me, we are the ambassador of God. So what message we need to carry? کیا پیغام ہم نے لوگوں تک لے کر جانا ہے. ایک اور بھی خوبصورت جو میٹافر جو استعمال کیا کہ یہ اصطلاحات ہیں یہ خدا نے ہمارے لیے استعمال کی ہیں. متی کے انجیلی بیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو جو میٹافر استعمال کیے گئے ہیں, جو دو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں, سمبل جو استعمال کیے گئے ہیں. تم زمین کا نمک ہو, تم دنیا کا نور ہو. تو سالٹنس جو ہے پریزرو کرنے کی جو قوت و طاقت ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. دنیا کو راہ دکھانے کی ہمارے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے. اور خدا مسیح نے جو ایک معیار جو اور مقرر کیا جس کو ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں, خدا نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. پرانے عہد میں The book of Leviticus اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی سے محبت رکھو. یہاں پر خدا نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی, تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اب ایک پیٹرن ہے. پرانے عہد میں خدا نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی سے محبت رکھو, اور جو 10 commandments ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں ایکسوڈس چیپٹر 20 کہ تو پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا, پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا, گانے عورت کا لالچ نہ کرنا, اس کے مال کا لالچ نہ کرنا, ان سے محبت رکھنا. پورا ایک کرائٹیریا جو ہے بیان کیا گیا ہے, لیکن کوئی پیٹرن نہیں ہے کیسے محبت رکھنی ہے. مطلب یہ نہیں کہ پڑوسی کی بیوی سے محبت کرنا اس کے مطلب تم لائق ہو جاؤ, ایسی نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ یہاں پر جو معیار دیا ہے وہ اپنی ذات سے پیش کیا ہے. وہ کیا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. اب مجھے بتائیں کہ خدا یسوع مسیح نے کیسے محبت رکھی. اپنی جان دے دی. دیکھیے خدا کا پاک کلام یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب بہت خوبصورت ہے. یہ بھی خدا نے جو ایک بڑا خوبصورت یہاں پر جو ایک ایگزامپل جو دی ہے جس میں تعلق جو بیان کیے گئے ہیں ڈالیوں کا, دوست کا, اور یہاں پہ لکھا ہے خدا مسیح کے جو الفاظ ہیں 12ویں آیت میں یوحنا اس کا 15 باب اس کی بات ہے. میرا حکم یہ ہے, میرا حکم کسی اور کا نہیں, یہ اس کا حکم ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے. سیکریفیشل لو آف کرائسٹ, قربانی دینے والی محبت, کسی کی جان لینے والی نہیں بلکہ جان دینے والی محبت. خدا نے جب یہ کہا کہ جیسی میں نے تم سے محبت رکھی ویسی تم محبت رکھو, اگاپے لو, سیلف گیونگ لو, اپنے آپ کو دے دیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ایک تو یہ ہے محبت کا پیٹرن, معیار. جب کوئی نمائندگی کرتا ہے, جب خداوند کے ہم ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں, ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ خداوند کیسی محبت رکھتا ہے. اگر آپ ان سے کہیں گے جی اچھا یہ اس سے محبت رکھیں, لیکن محبت تو میں رکھتا ہوں, پیار تو میں کرتا ہوں,
لیکن جب وہ کچھ دینے کی بات آئے وہ نہیں یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا مسئلہ تھوڑا ہے. سیلف گیونگ لو، کہ میں اپنی جان دے دوں گا، وہ یہ تو محبت کا بہت اعلیٰ معیار ہے کہ شاید کسی اچھے شخص کو اپنی جان دے دے، لیکن دشمنوں کے لیے جان دینا، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. ایسی محبت خدا یسوع مسیح نے کہا جیسی میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی پھر سے محبت رکھو. یہاں پر جو محبت کے لفظ استعمال ہو، اگاپے لفظ استعمال ہوا ہے، جو ہے جیسے کہ یونانی زبان کا لفظ زندگی دینا، ہمیشہ کی زندگی، اس طرح اگاپے لفظ جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے، وہ استعمال کیا گیا. یہاں پہ فلے نہیں استعمال کیا گیا، یہاں پر ایروس نہیں استعمال کیا گیا، جنسی محبت نہیں، یہاں پر برادرانہ محبت کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر ڈیوائن لو کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کی محبت کی بات کی جا رہی ہے. دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، وہ جو میرا دوست ہے، وہ جو میرا رشتہ دار ہے، وہ جو اس کی میں نے فکر کرنی ہے. چند سال پہلے جب پاکستان میں کچھ مسائل تھے تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ مدد کریں لوگوں کی. تو کچھ ہمارے جو جاننے والے تھے، دوست احباب تھے، ان سے جب کہا گیا اور جی ہم نے تو اپنے رشتہ داروں کو پہلے پیسے بھیج دیے. اچھا چلو بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ اپنی بڑائی چاہتے ہو، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے حصوں کے درمیان پاجی نے پیسے بھیجے ہیں. تو جو پاجی نہیں ہے، جو خاندان کا حصہ نہیں ہے، جن کو ہم نہیں جانتے، ان کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے. اور خدا نے کہا کہ جیسی میں نے تم سے محبت کی ویسی محبت رکھو، جو تمہیں ستاتے سے محبت رکھو، ان کے لیے بھی برکت چاہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو معیار ہے محبت کا وہ ہے خدمت. محبت میں خدمت کرنا، خدمت لینا نہیں. خدا نے کہا کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. اس نے اپنی کمر کے ایک پٹکا باندھا اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. خدا یسوع مسیح خدمت کرنے کے لیے آئے، خدمت لینے کے لیے نہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. میں نے خیر کبھی اس بات کو اس طریقے سے نہیں دیکھا. یہ سوچا میں چرچ میں جب میں خدمت کرتا تھا تو جب ریفریشمنٹ کا ٹائم تھا، کھانا کھا کے لوگ تو کچھ بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں تو وہ مجھے کہنے پیسہ ذرا ڈونگا تک پڑھایا پیسہ نہ آتا تو حکم دے. وہاں پر پادری صاحب کی جو وائف تھی بہن روز، شی از ویری اسٹرکٹ، کینیڈا سے ہالینڈ سے ان کا تعلق ہے. تو وہ غصے میں آ گئی، تھی پیرا مہندی لائی اٹھ کے لے لو، ہاں بھائی صاحب کہہ نہیں ہو. تو جب میں چرچ میں ہور کر رہا تھا تو وہاں پہ چرچ میں کچھ لوگ کھڑے تھے تو مجھے کہنا بھائی صاحب ایسے بھی کرو، ایسے بھی کام نہیں. ایسی بات نہیں، ہمیں خدمت کرنی ہے. مجھے خدا نے سکھایا ہے. میں چھوٹے چرچ میں پریچ کیا میں نے، تو چرچ کے بعد کچھ دوست آئے اور ان کا یہ پاس بڑا اچھا میسج تھا، بڑا مزہ ہے، میرے طرف ہوا بھر کے میرے اندر بھی اچھا، میں نے بڑا اچھا میسج دیا. تو اتنی دیر میں چرچ کے اندر وہاں پہ وہ کھانا سرو کر رہے تھے، تو ایک ٹیبل پہ کچھ کھانا تھا، پورا پیپر پلیٹ تھی، اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. تو ایک بچے سے کھانا جو ہے وہ گر گیا زمین پہ. وہاں پہ لوگ گپ شپ لگا رہے تھے تو میں نے بڑھ کے تو وہ کھانا نیچے سے اٹھانے کی کوشش کی تو کچھ دوست بھاگے پیسے چھوڑ دو، اسی کر لینا سے پلیز اب چھوڑ دو، آپ کو نہیں پتا میرے اندر کیا ہے. وہ جو میرے اندر ایک ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا کہ جی میں پاتی میں اٹھاؤں، خدا نے کہا ذرا چپ کریں، اب تیرا جو غرور ہے تکبر ہے وہ ختم ہو. میں نے ان کو کہا بھائی آپ چپ کر دیں، آپ اپنا کام کریں، مجھے میرا کر دیں. نہیں پیسہ چل رہا ہے، میں کہا نہیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں. مجھے بڑا اچھا واقعہ یاد آ رہا ہے. میں نے ایک میٹنگ میں تھے، وہاں پر جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، بڑی اعلیٰ قسم کی ضیافت ہو رہی تھی، تو وہاں پر خدا نے بہن سے کہا، وہ اپنے ٹیسٹمنی شیئر کرتے ہیں، بڑی خوبصورت ٹیسٹمنی ہے.
غرور تکبر کے بارے میں، سیلف سینٹرڈنس کے بارے میں، خدا کی بات نہ سننے کے حوالے سے. کہتا ہے خدا نے مجھے کہا کہ بہن اٹھو اور دعا کرو. تو انہوں نے کہا کہ خدا اٹس آؤٹ آف مطلب اچھی بات نہیں ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اچھا نہیں لگتا کہ میں اٹھ کے جاؤں اور دعا کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. کہتے صرف خدا نے مجھے 2-3 بار ایسا کہا تو میں نے خدا کی آواز کو اگنور کر دیا. میں نے کہا نہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ میں لوگوں کے درمیان سے اٹھ کے جاؤں. تو کہتے ہیں کہ شام کو جب میٹنگ ہوئی تو میں نے آرڈر کال دی، لوگوں کو آگے بلایا کہ اچھا جی آئیں، میں ہیلنگ کے لیے دعا کرتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ہیلنگ نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں کو یہ کہا اور کچھ ہیلنگ نہیں ہو رہی تھی تو سو امبیرسنگ بیکاز پیپل دے ور ایکسپیکٹنگ کہ بہن دعا کریں گے تو ہیلنگ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں رو پڑا. میں نے کہا خدا وائی اٹس ناٹ ہیپننگ، وائی پیپل آر ناٹ کمنگ فار اے ٹیسٹیمونی. خدا نے کہا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا دعا کے لیے اٹھ سے جا کے دعا کر تو تو نے میری بات کو اگنور کیا. تو نے کہا کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ میری عزت کی بات ہے. اور آپ نے اپنی عزت کو، اپنے معیار کو، اپنے اسٹیٹس کو سامنے رکھا، میری آواز کو نہیں سنا. اب تو کہتے میں نے معافی مانگی خدا سے. خدا سے کہا خدا مجھے معاف کیجیے گا. I was not obedient to your call. سامنے میں ایسا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں میں تو بہت بڑی شخصیت ہوں، میں بڑا رچ ہوں، میں نے بڑا اچھا لباس پہنا، میں گھٹنے ٹیک کو یہاں پہ دعا کروں، میں غلاموں کے حضور ہاتھوں کو اٹھاؤں. یہ کیا لوگ کے لیے، یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا. ڈاکٹر بلی گرہام کے بارے میں پڑھ رہا تھا ان کی ٹیسٹمنی. Once he was in the White House, وہاں پہ وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے اور ان کے بارے میں جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے لکھا، جو سینئر بش تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ گزرے تھے کوریڈور میں سے گیسٹ ہاؤس کے پاس سے. انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر بلی گرہام جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کے تو دعا کر رہے ہیں. کہاں پر؟ وائٹ ہاؤس میں. اسٹیٹ گیسٹ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ دعا کر رہے ہیں. دس از اے ہمبلنس کہ یار میں پریزیڈنٹ کا گیسٹ ہوں. نو، وہاں پر گھٹنے ٹیک کے دعا کر رہے تھے. ایسے خداوند نے ان خادموں کو برکت نہیں دی. ٹرائی ٹو اڈاپٹ دا مائنڈ آف کرائسٹ. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کیا ہم شکل بن جاؤ، اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ حلیم اور فروتن تھا، جیسے اس نے خدمت کی. مدر ٹریزا کے بارے آپ سب جانتے ہیں، وہ ایک نن تھی، چھوٹے گھر کی، بانیا کی، ایک غریب ملک سے، ایک غریب گھرانے سے، لیکن اس نے خدا یسوع مسیح کا ذہن اپنا لیا. لوگوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے رہے. نہ اپنی پہلی سیلری لی، چند روپے اس کو ملے، اسے جا کر کلکتہ میں وہاں پر لوگوں کے درمیان بانٹ دیے. اس نے اپنی جو پریسٹ اس کو چھوڑ دی. اس نے کہا نہیں میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اب اس کا پریسٹ نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے اس طریقے سے مدر ٹریزا نے جو ہے وہ خدمت کی. ان کی کوٹیشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. Not all of us can do great things. غور سے سنیے. Not all of us can do great things, but small things with great love. سمجھے کیا بات؟ ہم سب بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے جیسے بڑے بڑے لوگوں نے کیے ہیں. But we can do the small thing. چھوٹا سا کام اگر آپ محبت سے کر دیں گے that will be a value. چھوٹا سا کام ہو سکتا ہے کسی کو آپ نے پانی پلا دیا ہو، کسی کو آپ نے سڑک کراس کر دی ہو، آپ جلدی میں ہو، آپ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، یو آر گیٹنگ لیٹ، بٹ یو نوٹس دیٹ دس مین از بلائنڈ. یہ وومن بوڑھی ہے، یہ شخص بوڑھا ہے، اس کا آپ ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کروا دیتے ہیں. دیٹ از اے گریٹ جاب. بہت بڑا جاب ہے. شاید آپ کیو میں لگے ہوں، آپ کا نمبر ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت
بیچارے بچے کو اٹھا کے اسٹرگل کر رہی ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں بہن آپ آ جائیں آپ لے لیں الگ نمبر لے لیں, آپ اس کو موقع دے دیتے ہو. These are the small things. ہم کہتے ہیں نہیں میں کیوں کروں, میرا یہ کام نہیں ہے. Small things with love. سامری جو تھا اسے چھوٹا سا کام کیا جو کاہن اور لاوی نہ کر سکے. وہ جو زخمی تھا, زخموں سے چور تھا, اس نے اپنے جانور پر اس کو لادا اور اس کو لے گیا سرائے میں, اپنے پیسے دیے اور کہا کہ اس کی مرد پٹی کیجیے, اس کو کھانا کھلائیے, اور پھر بھی آپ کو کچھ اس کے دینے پڑیں گے, لینے پڑے پیسے تو میں آ جاؤں گا, میں دے دوں گا. اور یہ محبت وہ کاہن اور لاوی نہ دکھا سکے جو سامری نے جو کہ دھتکارا ہوا تھا, اللہ کیا ہوا تھا, جس کی عزت نہیں تھی معاشرے میں, اس نے یہ کام کر دکھایا. تو خدا مسیح کی مانند خدمت کرنا, مہربان ہونا, اس نے کہا جیسی میں نے تم سے محبت رکھی ویسے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو میرا کچھ جانے والے نہیں ہے, وہ تو میرا رشتے دار نہیں ہے, اس کو میں کیوں پوچھوں, میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. آپ کا تعلق ہے, آپ کا تعلق ہے. ذرا سوچیے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی ریس ہے, ایک ہی نسل ہے, ایک آدم کی سبھی اولاد ہیں, کچھ تو خوش ہیں کچھ ناخوش ہیں. ایک ہی خون ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے, وہ یسوع کا خون ہے. ہماری مخلصی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی بلکہ یسوع کے بیش قیمت لہو سے ہوئی. ویسے ہی ذات رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار کی, اور یہاں تک وہ فروتن رہا کہ اپنی جان دے دی. Do you have such mind? کیا ہمارا ایسا ذہن ہے؟ ہم کہتے نہیں جی یہ فلان نیشنلٹی سے فلان سے تعلق ہے. I feel so bad nowadays. There's a lot of hatred. اور لوگ اس بارے میں کنسرن ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں سر ان دنوں بہت خطرہ ہے کیونکہ there's a tension between Indian and Pakistani. نفرت شروع ہو گئی لوگوں کی ایک دوسرے سے, اور وہ نفرت کس نے پیدا کی ہے؟ ان لوگوں نے جن کے اپنے مفادات ہیں, سیاسی مفادات ہیں, جو خدا کا ذہن نہیں اپنائے ہوئے بلکہ ان کے اندر ابلیس کام کر رہا ہے, شیطان کام کر رہا ہے. For the sake of their own personal benefit, they are not sharing the love of God. They are creating hatred in the community. لیکن ہم دوسروں سے مختلف ہیں. ہمیں خداوند کی محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا ہے. کون کیا ہے, کہاں سے ہے, انڈین ہے, پاکستانی ہے, افریقن ہے, چائنیز ہے, اس سے بدلے we need to show the true love of God. Last but not least, the grace of God. خداوند کا فضل ہم سب پر ہوا ہے, اور ہمیں بھی پر فضل ہونا, دوسروں کے لیے برکت چاہیے, لعنت نہیں چاہیے, دوسروں کے لیے برکت چاہیے. خدا کا کلام کہتا ہے تمہارا کلام پر فضل اور نمکین ہونا چاہیے, دوسروں کے لیے برکت چاہیے. دیکھیے خدا کا پاک کلام بڑی ضروری بات ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں. شاید ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اور یاد نہیں رکھتے ان باتوں کو. خدا کے پاک کلام سنیے, افسیوں اس کا 4 باب کی 25 آیت سے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں دوسرے کے عضو ہیں. پہلی بات تو یہ سنیے کہ ہم ایک دوسرے کے عضو ہیں. We are the body of Christ. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداوند کا بدن ہو؟ کوئی ہاتھ ہے, کوئی پاؤں ہے, کوئی ناک ہے, کوئی آنکھ ہے, ہم سب اس کے بدن کے عضو ہیں. اگر بدن کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی محسوس ہونی چاہیے. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کی دھند میں تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. خدا کا کلام کنسٹرکٹیو اینگر اور ڈسٹرکٹیو اینگر, تخریبی اور تعمیری غصہ
تعمیری غصہ ہوا جو ہم بچوں پر کرتے ہیں، ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ چھوڑ بھی دیتے ہیں نا، پکی جی مارنا یہاں پہ جو ہے جرم ہے، لیکن پھر بھی ہم لگا ہی جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، جن دیکھا تھا چلو لگا دیتے ہیں نا. تو یہ تعمیری غصہ ہے، کنسٹرکٹیو اینگر ہے. ایک ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو اینگر جو کہ ٹیررسٹ کرتے ہیں، بم باندھ کے مار دو سب کو. کہتا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. اب پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں محتاج کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے، محنت کرنا. اگر آپ محنت کریں گے دوسروں کے لیے آپ برکت کا باعث ہوں گے. کوئی گندی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت معافی ترقی کے لیے چاہیے ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. اور آگے چل کر ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر طرح کی قسم کی بدگوئی سمیت تم سے دور کی جائیں. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. دیٹ از اے پیٹرن، کرائٹیریا ہے جو خدا مسیح نے دیا ہے. یہاں پر ایک بات جو ضروری ہے جو میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. بعض وقت ہم دیکھیں کلام جو ہے نا بڑا سخت ہے، تو دھاری تلوار کے مانند ہے، بند گودے گودے میں سر کرتا ہے. کمپرومائز نہیں کرنا بدی کے ساتھ، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. سافٹنیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں کہ جی آپ کو ایسا کیا محبت کریں. نو، we shouldn't compromise with the evil. جہاں بدی دیکھو وہاں سے بھاگو. یہاں پر ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں غلط جو سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اور آپ اپنے ارد ماحول میں دیکھتے ہیں. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے، ہم جنس پرستی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں سینٹ کی میٹنگ میں تھا اور میں نے جب اس کے بارے میں بات کی، میں نے کہا کہ where the love of Christ is concerned, it is good to show the love of Christ. اگر کوئی شخص سے کہتا ہے کہ جی آج میں نے غلطی کی ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کیا جائے، یہ ہے forgiveness. But if somebody is stubborn کہ نہیں یہ تو کلام کے مطابق ہے، جیسے لیفٹ ہینڈڈ ہے، رائٹ ہینڈڈ ہے، اسی طرح یہ بھی ہے ہیٹروسیکسوئل اور ہوموسیکسولیٹی. خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہیں. ایسے لوگ اپنے بدن کو بے حرمت کرتے ہیں. حرمت خاتمہ بڑی سختی سے اس بات کے منع کیا گیا. تو ان کے ساتھ اگر آپ کمپرومائز کر دیں نا، یا میں انٹرفیتھ ورشپ کی بات کرتا ہوں کہ سارے ٹھیک ہے. میں ایک چیپل میں گیا، وہاں پر کامن پریئر ہو رہی تھی، میں تھوڑا سا لیٹ تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہندو اپنی بک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سکھ اپنی لے کے بیٹھے ہیں، مسلمان اپنی لے کے بیٹھے ہیں، کرسچن اپنی. میں نے کہا واٹ از گوئنگ آن؟ اور وی آر ورشپنگ. میں ٹو ہوم کس کی بات کر رہے ہو؟ جی ہم اپنی بات میں کہ یار I believe on the uniqueness of Christ. There is no compromise on that. اس میں کوئی compromise نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ راہ اور راہ زندگی میں ہوں، قیامت و زندگی میں ہوں، دروازہ میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی میں ہوں. اس میں کوئی compromise نہیں کرنا. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی سارے ٹھیک ہیں. That's a pluralistic approach and this is very dangerous for our children. جہاں پر خدا مسیح کی بات ہے وہاں پر کمپرومائز نہیں کرنا، گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا. اور یسوع جو ہے گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے پیتے تھے لیکن وہ جیسے کام نہیں کرتے تھے. اگر آپ کہیں پیسہ آپ کو محبت کی بات کر رہے تھے تو میرا دوست ہے وہ تو جناب وہ سوٹے بھی لاتا ہے، ڈرنک بھی کرتا ہے، تو میں اس سے پیار نہ کروں؟ نہیں. ان کے لیے ضرور پہلا جو ہے بڑا ضروری ہے پڑھنا کہ مبارک ہے وہ شیروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹا بازو کی مجلس میں بیٹھتا، خطا کار کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. اس کے برعکس خداوند کی شریعت کا دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جس کا پتا بھی نہیں مل جاتا. جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا. شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسی کے من سے ہوا اڑا لے جاتے. شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار راست بازوں کی جماعت میں. تو بدی کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں پلیز. میری بات کو اس طریقے سے نہ لے لیں کہ بھائی صاحب نے کہا تھا کہ جو محبت کرے. آپ چرچ آ رہے ہو کہ چل بھیا چلتے فلم بھی رہی ہے، جی پیسہ میں کیسے ناراض نہیں کرنا چل رہا. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے.
توبہ کرنا، ریپینٹنس، بدی سے منہ پھیر لینا، یہ بڑا ضروری ہے۔ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو خدا ان کے کردار کے بارے میں، وہ تو بادشاہوں سے نہیں ڈرتے تھے، حکمرانوں سے نہیں ڈرتے تھے، فقیروں فریضوں سے نہیں ڈرتے تھے، جہاں پر سچائی کی بات ہوتی کہتے کہ نہیں جی راہ حق اور زندگی میں خدا کا بیٹا ہوں، وہ نہیں ڈرتے تھے کہ یہ فقیر فریضی مجھے ماریں گے۔ اس لیے یسوع کی مانند بنی ہے، یہ کافی بات، شاید ہم نے اس کو بڑا لائٹلی لیا ہو۔ بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے لیے دلیر نہیں ہیں، جہاں پر خدا کی بات ہے، اس کی یونیکنیس کی بات ہے، اس کے منفرد ہونے کی بات ہے، جہاں پر گناہ کو کنڈیم کرنے کی بات ہے، وہاں پر اس کو کنڈیم کیجیے۔ میں نام نہیں بتانا چاہتا کیونکہ میرے چرچ کے بہت اچھے نوجوان، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ کا چہرہ بڑا فریش ہو گیا، بڑا گلو کر رہا ہے چہرہ۔ تو اس کی وائف کہنے لگی کہ انکل جی آپ کو نہیں پتا سگریٹ چھوڑ دی ہے۔ میں نے کہا میں تو پیتا ایسے آپ کہیں جا رہے ہو؟ تو وہ عزت کرتے تھے، تو کہتے کہ اس کی وائف نے بتایا بھائی صاحب جب آپ کلام سناتے تھے، جب اس کو سمجھاتے تھے تو وہ کہتے یار بھائی صاحب کو تو نہیں پتا لیکن یہ بری بات ہے، تو مجھے چھوڑ دینے چاہیے۔ تو کہتے اس نے چھوڑ دیے، اور وہ بچہ میری عزت کر رہا تھا جو بچوں کی طرح ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب باقی جب آپ کہتے تھے تو میں شرمسار ہوتا تھا، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ذرا سوٹا ہے نا، ایک بھائی صاحب کو میں میٹنگ میں تھا تو جو ان کے ہاتھ میں بیگ تھا، اس بیگ میں انہوں نے گولڈی کی ڈبی نکالی، ساتھ ہی بائبل پڑی ہوئی تھی، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا یار یہ کیا چل رہا ہے؟ اب بھائی صاحب میرا دل بڑا صاف ہے، بہت اچھی گل ہے، دل تو خدا نگاہ کرتا ہے، اپنی مرضی کے لیے اپنے ہی باتیں کرے جا رہے ہیں کہ جو چیز اندر جاتی ہے وہ نہ باہر نہیں کرتی، جو اندر سے باہر آتی ہے وہ شاباش بہت اچھی۔ ایسی باتیں گھڑنا اپنے فائدے کے لیے، معدے کی خرابی کے بعد تھوڑی سی عمل میں لایا کرو جی، خدا یسوع مسیح نے میں بنائی تھی پی لو، دوسروں کو بھی قائل کرنا جو غلط ہے اس کو غلط ہے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو باتیں میرے سننے کو ملی ہیں اس والے سے کہ جو خدا کے خادم پاسٹر ایسا کرتے رہے، لوگ کہتے ہیں پیسہ دوسرے پیندو تو ساڑھے بیٹھ ڈگٹا سب کر دیں سر۔ میں نے کہا جب آپ ان کو بدنام تو کر لو، ویسے مزاج لو جیسا کہ مسیح یسوع ہو سکتا ہے کہ وہ شخص چھوڑ دے اور آپ پھر بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اچھی ایگزامپل سیٹ کریں۔ بڑے بڑے لوگوں نے مجھے میں آپ کو بتاؤں تو آپ کانوں کو آتا اس ملک میں ایک شخص انتہائی بےہودہ قسم کا، اس نے کہا یہ پیسہ تو پکڑو، پیسہ تو منہ چھپائیے شراب۔ میں نے لٹرلی آپ کو کہا ایک شخص بڑا وہ بھونڈے انداز میں اسٹیج پر کھڑا، ایک سگریٹ آ رہے دو پیسہ میں چرچ کے اندر کیا کہ میرے نام رکھے ہوئے تھے کیرسمیٹک کی بجائے کاسمیٹک پادری ہوئی، اور آج ان کے بچے جو ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہے۔ ایک شخص میری شادی میں تھا، 2 منٹ وہ اپنے بیٹے کو شراب ڈال کے دیا تھا، میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ بس میں مجھے جو کرنا ہے میرے سامنے کر لیا کر، چوری نہ کیا کر۔ میں نے کہا اچھا جی، خود میں ڈال کے دے رہا ہوں اس کو، پی بھائی۔ ریسنٹلی وہ مجھے ملا، سر جی میں درخواست کر دوں، میں کہا دوستو جی میرے بیٹے کو نہیں کڈنی اس کی فیل ہو گئی ہیں تو پلیز اس کے لیے دعا کریں۔ میں تو ہوئی ہے سر، جب آپ اس کو خود ڈال کے دیتے تھے وہ بھول گئے آپ؟ جب آپ ایسی چیزیں اپنے گھر میں رکھیں گے، اپنی پاکٹ میں رکھیں گے، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھے اتنے لبرل کہ وہ اپنے بیٹے کو ایز اے سگریٹ نہیں آ بیٹا اس کے لیے اب جا رہے ڈیڈ ڈانس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے خوش ہو کے، وہ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں ٹچ کرنا گلاس چیئرز کرتے ہیں، میں کیا چیئرز کیا
اب بیٹا چیز کر رہا ہے، بہویں بھی ساتھ کر رہی ہیں ڈانس، بیٹے بھی کر رہے ہیں، بیٹیاں بھی کر رہی ہیں، بیٹا کسی کے ساتھ کر رہا ہے، بیٹی کسی کے ساتھ کر رہی ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جو ساری کڑی دوڑ گئی کسی کا، دوڑے گی تو ہو گئی. پاکستان میں لوگ منع کرتے یار اپنے گھر میں یہ ایکٹریس کی تصویریں نہ لگائیں، اس کا اچھا امیج نہیں ہوتا. پھر تھوڑے دنوں بعد ایسا وہ ایسا ہو گیا کہ بیٹی بھاگ گئی. اچھا میں نے کہا جب آپ گھروں میں ان لوگوں کو بلائیں گے، ایسی تصاویر لگائیں گے، ایسی فلمیں دیکھیں گے، اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں. سسر اپنی بہو کو کہہ رہا ہے بیٹی کیڑی فلم دیکھنی میں لے آؤں، چلو بھائی ابا جی آ لائے ہو پرانی. اب ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، بہو بھی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ایک وقت تک بڑی عزت تھی، وہ کیا اسے کہتے ہیں گھونگھٹ نکالنا ہے. بہویں جو ہیں وہ عزت کرتی تھی اپنے سسر کی، اپنے جیٹ سے. ٹھیک ہے کہتے جی وہ دل میں عزت ہونی چاہیے، لیکن کچھ اظہار بھی تو ہونی چاہیے، اس کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے. جب آپ بچوں کو حق کرتے ہیں، باڈی لینگویج ہے نا، آپ ان کو پیار کرتے ہیں، آپ ان کو کس کرتے ہیں بچوں کو، آپ کا دل سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، آپ کے بچوں کو سکون ملتا ہے. واٹ ایور یو آر کیرنگ ان سائڈ، اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی تو کرنا ہے نا، اس کو ظاہر بھی تو کرنا ہے. جی میرے دل سے محبت خدا دے. بڑا دکھ ہوتا ہے جب شادی میں گلاس پکڑا ہوا ہے، بھائی صاحب کلام کی گل دسو، چہرہ کر لیا ٹھیک ہے بھائی، چلیے دعا مانگے. باتیں تو بہت ساری ہیں. ہولینس خدا نے چاہتا ہے پاک، وہی اس کو کسی کے بغیر خدا کو نہیں دیکھا. پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں. مبارک ہے وہ جو کہ پاک دل ہے، ان کو خدا ان کو دیکھیں گے. اپنے آپ کو آنیسٹی کے ساتھ دوسروں سے اس بات کے الگ کر لینا، خدا ان کی محبت کو جاننا، دس از ویری امپورٹنٹ.